بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، یہ مکمل مہینہ ہی ابتدا سے انتہا تک انتہائی مبارک ہے۔ البتہ بالخصوص کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، ہمیشہ ہر معاملے میں صورتحال یہ ہوا کرتی ہے کہ جو الوداعی اور اختتامی لمحات ہوا کرتے ہیں، ان لمحات کی اور جو آخری وقت ہے اس وقت کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ یہی صورتحال ہمیں ماہ رمضان کے تعلق سے بھی نظر آتی ہے کہ اگرچہ یہ مکمل مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن بالخصوص اس کا آخری عشرہ، اس کی فضیلت مزید بڑھی ہوئی ہے۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں، یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آئیے اس سلسلے میں اپنے محترم مہمان کی زبانی استفادہ کیا جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ مخصوص کچھ احکام، کچھ عبادات اور ان سے متعلق تعلیمات و ہدایات۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ماہ رمضان تو ویسے ہی پورا مہینہ بہت ہی مبارک و بابرکت ہے، لیکن جو آخری ایام 10 دن ہیں، راتیں، یہ مزید جو ہے فضائل کی ایام اور راتیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری 10 دنوں کے اندر جو قد و کاوش عبادتوں کے اندر کرتے تھے وہ اور ایام میں نہیں کرتے تھے۔ صحیح۔ تو اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر جس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں سے بہتر کیا نام ہے ایک ہی رات ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ 83 سال سے بھی زیادہ اس رات کے اندر انسان اگر اس رات کو پالے اور اچھے اعمال سے، عبادات کے ذریعے سے اس کو گزار دے، تو 83 سال سے بھی زیادہ ثواب جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یعنی 83 سال مسلسل اگر کوئی عبادت میں مشغول رہے، اس کے اجر و ثواب سے زیادہ اجر و ثواب اس شخص کے لیے ہوگا جو ایک رات یعنی لیلۃ القدر میں عبادت کر لے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے یقیناً۔ بالکل۔ اور یہ کہ لیلۃ القدر کا پھر مزید یہ کہ چونکہ نزول قرآن کی رات ہے، تو اس وجہ سے بھی مزید اس کی اہمیت ہے۔ بالکل۔ تو آخری عشرے میں یہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ 83 سال جو آپ نے ذکر فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بطور خاص یہ جو آخری امت ہے، ہم جو ہیں اللہ کے کمزور و ناتواں بندے، تو ہمیں اس سلسلے میں مزید غور و فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ امتوں میں جو صورتحال تھی کہ لوگوں کی عمر اکثر بہت طویل ہوا کرتی تھی، جبکہ آخری امت کی عمر جو ہے وہ کافی مختصر ہے ان کے مقابلے میں۔ پھر لیلۃ القدر کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے، کچھ فرمائیں گے آپ؟
لیلۃ القدر کا اس سے تعلق یہ بنتا ہے کہ جب اس امت محمدیہ کی عمر بہت قلیل ہوئی جی باقی جو امتیں جو سابقہ تھیں ان کے بالمقابل، جی تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات رکھ کر کے فضل اور احسان فرمایا اس امت کے اوپر کہ ایک رات کے اندر وہ عبادت کر کے 83 سال سے بھی زیادہ اجر و ثواب کما لیں. اور اگر انسان اس کی مطلب زندگی 80 سال 90 سال کی ہے، مان لو کہ اس کے اندر 40 سالوں میں اس نے 40 دفعہ لیلۃ القدر پا لیا، 50 سال پا لیا، تو اس کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ شاید عمر نوح بھی ناکافی ہو جائے. صحیح ہے جی. تو اور بہرحال پھر یہ کہ کسی انسان کو خبر ہی نہیں کہ اس کی عمر 80-90 سال ہوگی یا کم ہوگی، تو ہر سال رمضان میں انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں اور اپنے لیے خیر و خوبی کا انتظام کر لوں. تو جب بات چل رہی ہے لیلۃ القدر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی اس بارے میں کچھ تذکرہ ہو جائے، جی اس کی فضیلت کے بارے میں. یعنی کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جی جس میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. جی. من حرم خیرہا فقد حرم، اس کے اندر یعنی اس کے خیر سے جو محروم ہو گیا حقیقت میں وہی محروم ہے. جی سبحان اللہ. اس لیے آدمی کو اس کے بارے میں مطلب کہ اخلاص سے کام لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رات اس کو مل جائے. یہاں پر کچھ اور باتیں مطلب نکلتی ہیں غور و فکر کرنے سے. جی. اور جب ہم اس کے اندر تفکر تدبر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری راتوں کے اندر رکھا. صحیح. پہلی چیز تو یہ نکلتی ہے کہ چونکہ یہ رات اس قدر عظیم ہے اور اس قدر فضل والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے 20 راتوں کو اور دنوں کو رکھا ہوا ہے تاکہ انسان اس کے اندر اپنے نفس کو خوب اچھی طرح سے پاکیزہ کر لے، اس کو جلا بخش لے، تاکہ اس رات کو حاصل کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لے. جی. دوسری چیز یہ اس میں حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کچھ سستی اور غفلت اور کاہلی کے اندر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو اس لیے رکھا تاکہ یہ غافل انسان ہو سکتا ہے کہ متنبہ ہو جائے، خبردار ہو جائے اور پھر وہ رات جو ہے پالے اور اس کی فضیلت کو حاصل کر لے. سبحان اللہ. ایک حکمت یہ بھی غور کرنے سے جو ہے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان مخلص کون ہے. کیونکہ ہر کام کے اندر پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان شروع کے دنوں کے اندر تو بہت نشیط ہوتا ہے، بہت اس کے اندر چستی اور پھرتی ہوتی ہے، لیکن جب دن گزرتے جاتے ہیں تو وہ پھرتی ختم ہو جاتی ہے اور انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے. تو گویا کہ امتحان اور آزمائش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ شروع سے آخر تک کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون جو ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے. صحیح. بہت خوب. تو یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ کب ہے؟ یہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں ہیں، یعنی کہ جیسے 21 23 25 27 29 ان طاق راتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمیسوها فی العشر الاواخر فی الاوتار منها، کہ جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے میں ان میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. صحیح. تو اسے مخفی رکھنے میں بھی کوئی حکمت ہے؟ بالکل صاف صاف یہ نہیں بتا دیا گیا متعین کر کے کہ فلاں رات ہے. جی. ویسے تو عام طور پر تصور یہی ہوتا ہے ذہنوں میں کہ 27ویں رات، تاکہ انسان، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. جی بالکل. تو اس میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے؟ حکمت یہ ہے تاکہ آدمی جو ہے تمام راتوں کے اندر کوشش کرے، محنت کرے، اور وہ جیسے میں نے بتلایا کہ امتحان اور آزمائش کے لیے ہے. اگر ایک ہی رات ہوتی تو شاید انسان یہی سوچتا کہ چلو ایک رات کے اندر عبادت اور ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر غافل ہو جاتا. جی. تو اس کے لیے ہے کہ آدمی خوب زیادہ جو ہے تمام راتوں کے اندر جاگے اور فضائل کو سمیٹے. جی. اور اگر ان تمام راتوں میں انسان شب بیداری کرے گا، اللہ کی عبادت میں یہ راتیں گزارے گا، تو اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے. جی بالکل. اپنا فائدہ ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ جائے. اب اگر بندہ جو ہے، جبکہ اللہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں تک پہنچنا چاہتی ہو، اللہ کو یہ بات مقصود و منظور ہو،
لیکن اگر بندہ خود ہی غافل رہے، غفلت کا شکار رہے، منہ موڑے رہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اصل چیز ایک اور بھی ہے اس میں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو چھپا کے رکھا جی اور یہ للیلۃ القدر کسی خاص ایک رات کے اندر نہیں رکھا، صحیح ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی تطہیر کر لے، تزکیہ کر لے، پاک و صاف کر لے۔ صحیح۔ تو جتنی کوشش کرے گا جتنے دنوں کے اندر اس کو عادت پڑے گی تزکیہ اور تطہیر کرنے کی، جی اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے، صحیح ہے۔ روح کو جلا بخشے، دل کو پاک کر لے، کیونکہ جب انسان کا دل جب وہ اس کی حکومت طاقتور ہو جائے گی تو جسم کے جو سارے اعضاء ہیں اس کے تابع ہیں تو وہ بھی صحیح کام کرنے لگیں گے۔ جی یہ خاص حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کچھ تذکرہ ہو گیا لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اب مزید یہ کہ بالخصوص یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے جس کسی کے بارے میں فرما دیا کہ اصل محروم وہی ہے جو لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم رہ گیا، جی تو انسان کو چاہیے کہ خود کو اپنے آپ کو وہ محروموں کی صف میں شامل نہ کرے، بلکہ اٹھے، ہمت سے کام لے، عبادت کرے اور یہ کہ جد و جہد کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر۔ اس رات سے متعلق کوئی مخصوص دعا بھی وارد ہے؟ جی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں پالوں کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، یعنی معلوم ہو جائے کہ یہی رات ہے، تو میں کیا اس کے اندر کہوں، کیا دعا کروں؟ صحیح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جی یہ دعا پڑھا کرو کثرت سے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ عفو درگزر کرنے والا ہے، جی معاف کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی تو مجھ سے درگزر فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اگرچہ اس رات میں انسان کسی بھی شکل میں عبادت، مثلا نوافل ہیں اور قیام ہے، تلاوت قرآن ہے، تسبیح ہے، حمد و ثنا ہے، جی لیکن بالخصوص یہ دعا جو کہ وارد و ثابت ہے جی تو اس کی پابندی بھی ضرور کی جانی چاہیے۔ جی تو لیلۃ القدر میں جب ہم یہ اس تعلق سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ عبادت ہو، قیام ہو، وغیرہ وغیرہ، تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہمیشہ ہی قیام ہونا چاہیے، بلکہ زندگی بھر جو قیام اللیل ہے، تہجد ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جی بالکل۔ تو اس بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اس میں جیسے بعض روایتوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، کہ تم قیام اللیل کو لازم پکڑو، یعنی کہ تہجد پڑھو، جی کیونکہ یہ جو تمہارے سے پہلے نیکوکار اور اچھے لوگ تھے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ تہجد پڑھتے تھے۔ وہ ہوا قربۃ الی ربکم، اور تمہارے رب سے قریب کر دینے والی چیز ہے، وہ مغفرۃ للسیئات، اور گناہوں کو مٹانے والی ہے، جی وہ منہات للاسم، اور گناہ سے روکنے والی چیز ہے۔ صحیح۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ رمضان کے اندر چونکہ آپ نے تراویح پڑھی، آپ نے قیام اللیل کیا، یہ اصل میں ایک مہینہ ٹریننگ ہے تاکہ اس کا اثر جی انسان کی پوری زندگی پر آئے۔ صحیح۔ باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی اس مہینے کا اثر ہونا چاہیے جو آپ نے کیا ہوا ہے۔ بہتر ہے جی۔ تو فی الحال آپ کی اجازت سے وقفہ لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ قیام اللیل تو ہمیشہ ہی زندگی بھر مسلمان کو اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، بالخصوص ماہ رمضان میں، تو اس بارے میں مزید ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ ہمارا رب
ہر رات آسمانی دنیا پر، یعنی جو یہ دنیا والا آسمان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی انسانوں سے اور زمین سے قریب ہو کر نزول فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، جی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ پکار کر کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، مجھے کون پکارنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے سوال کرتا ہے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے بندوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، خود پیشکش کی جا رہی پیشکش کی جا رہی ہے۔ جی، صحیح ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی عظیم چیز ہے، تو انسان کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ندا کو قبول کرتے ہوئے کوشش کرے انسان کہ رات کے آخری حصے میں جو تہائی حصہ ہے اس کے اندر اٹھے، 2 رکعت 4 رکعت جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اس سے مانگے۔ سبحان اللہ، یہ تو زندگی بھر کا معمول ہونا چاہیے جی بالکل، کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور بالخصوص ماہ رمضان میں اس کا مزید اہتمام کیا جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ اذا دخل العشر احیا اللیل۔ تو اس حدیث کے بارے میں بھی کچھ تذکرہ ہو جائے۔ جی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری 10 دن آ جاتے تھے، احیا اللیل، تو رات کو زندہ کرتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، جی، ذکر و اذکار اور نماز اور قیام میں لگ جاتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ خیر سے محروم نہ رہیں۔ جی، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، آپ بہت ہی قد و کاوش اور محنت کرتے تھے عبادت میں، جی، اور کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ جی سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معمولات تھے قیام اللیل کے تعلق سے، اور یہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو معمولات تھے، تو دونوں میں فرق یوں ہو گیا، ایک تو یہ کہ احیا اللیل، رمضان کا یہ جو آخری عشرہ ہے، ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات شب بیداری کیا کرتے تھے، جبکہ عام دنوں میں پوری رات جاگ کر گزارنے اور عبادت گزاری کا وہ معمول نہیں تھا۔ جی، ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ مزید یہ کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی، افراد خانہ کو بھی جگائے کرتے تھے کہ اٹھو، یعنی باقی عام دنوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، جی، بلکہ صرف رمضان کے آخری عشرے میں نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس جانب متوجہ کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یقیناً یہ بہت بڑا سبق ہے اور پیغام ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود جاگیں اور کوشش کریں کہ خیر و خوبی کے اس سامان کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے افراد خانہ کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس جانب متوجہ کیا جائے۔ جی بالکل، ایسا نہ ہو کہ انسان خود تو نوافل میں مشغول ہے، یہ تلاوت قرآن میں یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بیوی بچے کہیں بازاروں میں پھر رہے ہیں یا ڈرامے دیکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میری اپنی اصلاح اور میرے اہل خانہ کی اصلاح، یہ سبھی کچھ میرے ذمہ ہے۔ تو یوں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اپنے بچوں کو بھی ہم اس جانب رمضان کے آخری عشرے میں متوجہ کریں کہ فائدہ اٹھا لیں۔ یہ کچھ تذکرہ ہو گیا اس بارے میں کہ آخری عشرے میں قیام اللیل اور بالخصوص لیلۃ القدر کے فضائل وغیرہ، اور چونکہ ماہ رمضان کے بارے میں آپ نے ابتدا میں یہ تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ در حقیقت ایک تربیت ہے، تربیتی کورس ہے، ایک ٹریننگ ہے، اور کسی بھی تربیتی کورس کے اختتام پر انسان کو طبعی طور پر یہ فکر لاحق ہوا کرتی ہے کہ میں کامیابی کے ساتھ یہ کورس مکمل کروں گا یا ناکام ہو کر میں یہاں سے نکلوں گا، پھر گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا۔ جی بالکل، محنت ضائع نہ چلی جائے کہیں۔ رمضان جب تربیتی کورس ہے تو ہمیں رمضان میں
پورے مہینے میں، بالخصوص آخری دنوں میں کہ اب جو ہے کورس کی تکمیل ہو رہی ہے، اس جانب توجہ دینی چاہیے بطور خاص کہ رمضان اور یہ کورس جو ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور جو کچھ ہم نے اس مہینے میں سیکھنے کی کوشش کی ہے، جو کچھ رمضان سکھاتا ہے، اللہ ہمیں جو کچھ سکھانا چاہتا ہے ہم وہ سیکھ چکے، کامیاب ہو کر نکلیں گے، سرخرو ہوں گے انشاءاللہ، یا خدا نخواستہ ناکامی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو وہ کیا مقاصد ہیں، وہ کیا سبق ہے جو اس تربیتی کورس کے ذریعے اللہ رمضان کے دوران ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، اس تربیتی کورس میں تو بہت سارے اس کے مقاصد ہیں، جی، جس میں سب سے بڑا مقصد تقوی ہے۔ سبحان اللہ، اول و آخر اصل چیز ہے۔ جی بالکل، جی، اور یہ تقوی ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے عظیم چیز کوئی ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ جی، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو یہ ظاہری عبادات ہیں سب کا مقصد ہی تقوی ہے، تزکیہ ہے، تطہیر ہے، صفائی ہے نفس کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود رمضان روزے کے بارے میں فرمایا کہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی، تو تقوی یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یعنی آسمان اور زمین دونوں چکی کے دو پٹ کی طرح سے ہو جائیں، جی، اور اس کے بیچ کے اندر آدمی پھنس جائے اور وہ تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی اس کو نجات دے دے گا، اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ یعنی کہ یہ تقوی اس قدر عظیم چیز ہے، اسی لیے طلق ابن نجات کے بارے میں جو آپ نے تذکرہ فرمایا کہ مشکلات سے نجات تقوی جی کی بدولت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جی، تو اس آیت کے بارے میں بھی ذرا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کا تقوی اختیار کرے گا، جی، یجعل لہ مخرجا، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا، مشکل سے نکلنے کا۔ جی، سبحان اللہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جی، اور ایسے راستے سے اس کو روزی دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جی، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جی بالکل، اس قسم کی اور قرآن یہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یسرا، آسان۔ جی، اور اس تقوی کے فوائد کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں یسر یعنی سہولت اور آسانی پیدا فرمائے گا، جی ہر معاملے میں۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے اور صبر کا، کہ صبر اور تقوی سے بڑی عظیم چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ آج کل بہت سارے فتنے ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اہل اسلام کہتے ہیں کہ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، جو تمہارے دشمن ہیں ان کا مکر اور ان کی تدبیر کچھ کام نہیں کرے گی اگر تمہارے پاس صبر ہے جی، اور تقوی ہے۔ سبحان صبر اور تقوی کی ضرورت ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو ذریعہ ہے، ہم نے اس کو کھو دیا ہے۔ صحیح، ہمارے اندر نہ صبر ہے اور نہ تقوی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو، صبر اور تقوی کو قرآن میں ملا کر بیان کیا۔ جی بالکل، اور روزے سے بھی ہمیں یہی دو سبق ملتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ بتلایا ایک آیت کے اندر کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ جی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جی، فرمایا کہ تمہیں جو ہے تمہارے نفس اور جان کے اندر تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تمہارے مال کے بارے میں بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا، جی، اور تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے یہود و نصارہ سے اور مشرکین سے تکلیف کی باتیں سننی پڑیں گی۔ جی، ایسی باتیں وہ تمہیں کہیں گے جی، کہ جو تمہیں بہت گراں گزرے گی۔ صحیح ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ کمزوری کی بات نہیں ہے، صحیح، صبر اور تقوی کرنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صبر اور تقوی کے ذریعے سے ان تمام مصیبتوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بزرگ عالم گزرے ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اب اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا اتقوها بالتقوی،
سبحان اللہ، تقوی کے ذریعے اس سے تم نجات حاصل کرو، بچو. تو کہا کہ صف بہت لنا، قیمتی بات. جی ان سے کہا گیا کہ صف لنا تقوی. جی تقوی کیا ہے، اس کا جو ہے وصف بیان کیجئے، اس کی کوئی تعریف کیجئے کہ ہم تقوی سمجھ جائیں جی کہ وہ ہے کیا چیز. وہ ہے کیا چیز. تو انہوں نے کہا العمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ رجاء ثواب اللہ. جی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جانا، اس کے روشنی میں، یعنی اس شریعت کی روشنی میں، صحیح. گویا کہ رجاء ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے. جی اور پھر آخر میں فرمایا کہ واجتناب معاصی اللہ علی نور من اللہ مخافت عذاب اللہ. جی اس کی معصیتوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کے نور میں، یعنی کہ شریعت کے دلائل کی روشنی میں، جی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے. جی یعنی صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہر خیر و خوبی کو اپنانا اور ہر برائی سے اپنا دامن بچائے رکھنا. جی مختصر گویا کہ یہ اس کی تعریف ہو گئی تقوی کی. بالکل. امتثال ما امر اللہ به واجتناب ما نہى عنہ طمعا فی ثوابہ وخوفا من عقابہ. عقابہ. جی ہر خیر و خوبی کو انسان اپنائے اللہ کی رضا کی خاطر، نہ کہ دکھاوے کے لیے. ہر برائی سے اپنا دامن بچائے اللہ کی خاطر، نہ کہ دکھاوے کے لیے. تو یہ تقوی جو ہے، جو کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، جی کہ تمام حکمت و دانش عقل مندی کی جتنی بھی باتیں انسان کر لے یا پڑھ لے یا سوچ لے یا کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہے زندگی بھر، لیکن تمام تر حکمت و دانش کا جو لب ہے، جو اصل خلاصہ ہے اور جو جوہر ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. اصل عقل مندی یہی ہے. جی بالکل. انسان کے دل کے اندر تقوی کی وجہ سے ایک رقیب پیدا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور جیسا کہ ابھی روزے کے بارے میں ایک یہ بھی آیا کہ اللہ کا مراقبہ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح ہے. تو جب انسان کے دل کے اندر ایک رقیب پیدا ہو جائے اور اس کے اندر یہ احساس و شعور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کے سارے اعمال کو، تو یہ سب سے بڑی چیز ہو گئی اس کو گناہوں سے روکنے کے لیے اور خیر کا کام کرنے کے لیے. اب دنیا کے اندر چاہے کوئی قانون ہو یا کہ نہ ہو، اگر انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا اور یہ شعور پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اب دنیا میں جگہ جگہ قدم قدم پر سیکیورٹی کے لیے کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ ہونے چاہیے. جی لیکن کہاں کہاں کیمرے لگائیں گے اور کہاں کہاں جو ہے مثلا چور کے ڈر سے کس کس گھر کے دروازے پر کوئی پہرے دار کھڑا کیا جائے گا، مقرر کیا جائے گا. اس کی بجائے اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک پہرے دار ہو. بالکل. کہ باہر سے کسی پہرے دار کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے. صحیح. خود اپنے اندر، جس کے اندر خود اس کا اپنا دل جو ہے اس کا پہرے دار بن جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بہتر انسان کون ہوگا. تو یہی چیز روزے میں کس طرح حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عبادتوں کے ذریعے سے جو یہ تقوی کی صفت جو پیدا کرنا چاہتا ہے انسان کے اندر، یہی اس کی خاصیت. ہمارا دین اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے، بہت عظیم خوبی، کہ انسان کو حدید اور نار سے یا پابندے سلاسل کر کے، زنجیروں میں جکڑ کر کے عبادتوں کی طرف متوجہ نہیں کرتا ہے، بلکہ رغبت اور شوق اور توجہ. تو وقفے کے بعد تفصیل سے سنیں گے. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچائے جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی رمضان کے تعلق سے اور آخری عشرے کے تعلق سے، اور رمضان میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے دین کی طرف سے جو سبق پوشیدہ ہے، جو تعلیمات پوشیدہ ہیں. تو اس حوالے سے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسان کو اگر زبردستی ڈنڈے کے زور پر اور مجبور کر کے کسی اچھے کام پر آمادہ کیا جائے یا برائی سے اسے روکا جائے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دی جائے، اس کا مزاج ایسا بنا دیا جائے،
تو دونوں میں سے کیا چیز بہتر ہے؟ جی، تو اس میں سے بہتر یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ شعور اور احساس جگایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، جی تقویٰ ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، کیونکہ قوانین سے تو اس کی نگاہوں سے تو لوگ بچ سکتے ہیں، جی کوئی تدبیر کر کے، کوئی مکر کر کے، دھوکہ دے کر کے، کچھ کسی بھی طریقے سے، جیسے کہ قوانین توڑ رہے ہیں لوگ، یا شاید ہر جگہ قانون کا رکھوالا موجود بھی نہ ہو، جی لیکن تقویٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ چاہے انسان خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر جگہ وہ رقیب موجود ہوتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے برے کام کو نہیں کرتا۔ جی سڑک پر لکھا ہوتا ہے کہ تحت المراقبہ، جی کہ اس روڈ کی نگرانی مراقبہ کیا جا رہا ہے راڈار کے ذریعے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مراقبہ انسان کے اندر ہو، رقیب، بالکل، باہر سے کسی پہرے دار کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ تو روزے میں یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ روزے میں یہ چیز اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان، اور یہ جو روزہ ہے انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک سر ہے، ایک راز ہے، جی کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ کھائے ہوئے ہیں یا پیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی گھر کے اندر گیا، ساری قسم کی نعمتیں موجود ہیں، جی وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو کھانے سے روکے، پینے سے روکے، جی صرف اللہ اور اس کا خوف ہوتا ہے۔ بلکہ انسان اگر بہت سارے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا کہیں وضو کر رہا ہو جی تو کلی کی گھونٹ ہے مار سکتا ہے کلی تو کے ساتھ، وہ ذرا سا نیچے گزار سکتا ہے، جی کسی کو بھی، برابر والے کو بھی پتہ نہیں چلے، جی، لیکن وہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ نہ مجلس کے اندر نہ غائبانہ طور پر آدمی جو ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ کس لیے؟ اور پھر بھی خوش ہے، پھر بھی خوش ہے، جی یعنی کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے پھر بھی خوش ہے، اس لیے کہ اسے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے جو کہ روزے کے اس تربیتی کورس کے ذریعے اس کا رب اسے سکھانا چاہتا ہے، جی یعنی ہمیشہ کے لیے یہ عقیدہ، یہ ایمان اور یہ تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہر اس کام سے بچنا ہے زندگی بھر کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دین نے مجھے منع کیا ہے، روکا ہے۔ تو یہ چیز، یہ جذبہ، اس کا نام ہے تقویٰ، اور اس کا عملی مظاہرہ اور اس کی عملی جو کیا کہتے ہیں ٹریننگ ہے، وہ رمضان میں مہینے بھر ہر دن مسلمان روزے دار وہ اس کا عملی گویا کہ سبق سیکھتا ہے، عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ چلیے 30 دن اس نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا صبح سے شام تک کہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا 31ویں دن اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یا 31ویں دن اس کا ایمان بدل جانا چاہیے؟ جو اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے کیا وہ شوال میں نہیں دیکھ رہا، شعبان میں نہیں دیکھ رہا؟ تو اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے گا کہ پھر کیا سمجھانا چاہیے دل کو؟ اللہ تعالیٰ جس طرح سے رمضان کا رب ہے اسی طرح باقی مہینوں کا بھی رب ہے۔ صحیح ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے رمضان میں تو غیر رمضان میں بھی اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت نگرانی کر رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر 11 مہینے اور پھر زندگی بھر ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جی۔ مزید یہ کہ رمضان میں بہت سے ایسے کام بھی ہم نے چھوڑے رکھے روزے کے دوران جو کہ باقی دنوں میں سال بھر جو کہ جائز تھے، لیکن روزے کے دوران ہم نے ان سے بھی پرہیز کیا۔ تو کیا یہ بات مومن کو زیب دیتی ہے کہ اب رمضان کے بعد وہ ایسے کام کیا کرے کہ جو کہ کبھی جائز ہی نہیں؟ جی۔ تو الغرض اس بات کو خوب سوچ کر ہم نے رمضان سے آگے بڑھنا ہے اور رمضان کو الوداع کہنا ہے، اس بات کو خوب سوچ کر کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے رمضان کے بعد بھی زندگی بھر ہم نے اس پر قائم و دائم رہنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان رمضان کے بعد پھر جی وہ ممنوعات اور محرمات کرنے لگا، ناجائز چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ تربیت حاصل نہیں کی، سبق نہیں سیکھا، یہ سبق نہیں سیکھا، تمہارا فیل ہو گئے، یہ فیل ہو گیا، کام نہیں ہوا۔ جی۔
اور پھر اس کے بعد اسی کام کو کرنے لگا۔ بلکہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جنہیں اپنے روزوں کے عوض کچھ بھی نہیں ملا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ جی، تو یہ تو بڑے خسارے کا معاملہ ہے۔ اور ایک سبق ہمیں رمضان اور روزہ یہ سکھاتا ہے کہ نعمت کی قدر کو پہچاننا، جی، پھر شکر ادا کرنا کہ انسان کے پاس بعض اوقات کوئی نعمت اسے میسر ہوتی ہے لیکن اسے اس کی قدر نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ نعمت اگر چھن گئی کسی بھی وجہ سے تب اس کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو روزے میں ہمارے لیے اس تعلق سے کیا سبق ہے؟ روزے میں اس تعلق سے یہ سبق ہے کہ انسان جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو پھر نعمت کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے کہ کھانا اور پینا اللہ کی طرف سے جو یہ پانی ہے، جو یہ کھانا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ چند گھنٹے ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو اس قدر ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور اس نعمت کی محرومی سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جی، تو اس سے پتہ چلتا ہے پھر آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے اور بہت بڑی نعمت جی، اس کو دی ہوئی ہے کھانے پینے کی شکل میں۔ جی، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے، اس احساس سے پھر اس کو یہ بھی شعور آتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو لقمے کے لیے مر رہے ہیں، ایک گھونٹ پانی کے لیے مر رہے ہیں، کہ میری یہ بھوک اور پیاس تو چند گھنٹوں کے لیے ہے، جی، ابھی افطار کا وقت ہوگا اور ہر قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوں گے، لیکن کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہیں خبر ہی نہیں کہ ہم کیا کھائیں گے، کب ملے گا، کب نصیب ہوگا کھانا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی اور ان کی زندگی کس قدر تلخ ہوگی۔ تو جب خود انسان بھوک اور پیاس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے روزے کے دوران، تب ایک تو ایک نعمت کی قدر اور شکر کی توفیق، پھر ان لوگوں کی مدد کا احساس جو کہ مسلسل محرومی کا شکار ہیں، نہ کہ چند گھنٹوں کے لیے، جی، تو پھر اس کے دل میں ان کے ساتھ تعاون کا خیال، پھر اس میں اس کے لیے اپنا ہی فائدہ ہے کس طرح۔ جی، اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اب رمضان کو صرف کھانے اور پینے کا موسم نہ بنا لے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے صحیح کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ پورے دن روزہ رہ کر کے محروم ہوئے اور شام کو افطار کے وقت دنیا بھر کی نعمتیں وہ کھا لیتے ہیں۔ گویا یہ دعوت کا مہینہ ہے۔ جی بالکل، اور اس طرح کھاتے ہیں کہ خود پریشان ہو جاتے ہیں اور ہضم نہیں کر پاتے، ہاضمے کے لیے کوئی اور چیز کھاتے ہیں۔ جی، اور تراویح پڑھنا مشکل ہو جاتا تو اس کا یہ ہوا کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو روزے کو اس لیے رکھا تاکہ ہم اپنی شہوتوں کے اوپر کنٹرول کریں، جی، کھانے پینے کی جو شدت ہے اس کو برداشت کریں، اور آپ جو ہے گویا کہ محرومیت کا احساس آپ کے دل کے اندر ہوا اور شام کو پھر خوب سیر ہو کر کے کھا رہے ہیں۔ حالانکہ زیادہ کھانا یہ تو جانوروں چوپایوں کی خاصیت جی ہے، بالکل، اور فرشتے تو کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ تو اس کا خیال مقصد ضرور تو ہونا یہ ہے چاہیے۔ کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے جب کھانا پینا بند کرے گا تو جانوروں سے مشابہت اس کی کمزور پڑے گی اور فرشتوں سے وہ قریب تر ہو جائے گا۔ دوسرا یہ تو کہ اصل مقصد تو یہ ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، کہ بحسب امرئ جی، لقیمات یقیمن صلبہ، جی، کہ انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ چند لقمے کھا رہے اس طرح سے کھائے کہ اس کا جسم صحیح اور سالم رہے، جی، کمر سیدھی رہے۔ کمر سیدھی رہے۔ جی، اچھا، لقیمات کے بارے میں علماء کرام نے جو لکھا ہے اس حدیث کی، اس میں تفسیر میں اس لفظ کے جی، تشریح کے اندر، لقیمات یہ جمع القلہ ہے، صحیح، چند لقمے عربی زبان کے اندر کس پر 10 سے جو کم لقمے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے بولا جاتا ہے، جی، یعنی کہ 9 لقمے، 8 لقمے، 7 لقمے، صحیح ہے، جمع القلہ۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ اس حدیث سے اشارہ ہے کہ انسان کو 10 لقمے سے کم ہی کھانا چاہیے، زیادہ نہیں کھانا، یہ عام دنوں کے اندر ہے۔ صحیح، تو رمضان میں افطاری کے وقت اگر وہ 20، 25 اور 150 لقمے کھا رہا ہے جی، سبحان اللہ، یہ تو تو مصیبت بہت ہوگی۔ قابل غور معاملہ ہے۔ جی، تو یوں انسان کو رمضان میں جو سبق سکھانا مقصود ہے تو اس میں سے ایک اہم ترین سبق یہ ہے کہ اس کو روحانی ترقی نصیب ہو، جی، اور جس طرح یہ روحانی ترقی جو ہے یہ عبادت اور یہ کہ تلاوت قرآن اور قیام اللیل کے ذریعے ہے، اسی طرح یہی روحانی ترقی اس کا یہ انتظام بھی رمضان میں کیا گیا کہ انسان جب کھانے پینے سے پرہیز کرے گا
تو فرشتوں سے قریب تر ہوگا۔ بالکل، فرشتے جو کہ آسمانی مخلوق ہیں، اور انسان ایسی عجیب مخلوق ہے کہ یہ بیک وقت آسمانی بھی ہے اور زمینی بھی ہے۔ باقی تمام مخلوقات یا تو آسمانی ہیں کہ جیسے فرشتے، یا زمینی ہیں کہ جس طرح تمام جانور، یہ چوپائے درندے اور وغیرہ وغیرہ۔ انسان زمینی بھی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، اور یہ آسمانی بھی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ نے اس میں روح پھونکی، یعنی آدم علیہ السلام میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ زمینی مخلوقات کے جو خصوصیات ہیں، کھانا پینا، چیر پھاڑ کرنا، دنگے فساد مچانا، تو ان چیزوں سے دور رہے، اور آسمانی مخلوقات کی جو خصوصیات ہیں کہ شرافت، اور یہ کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور عجز و انکسار جیسی خصوصیات کو اپنانا، تو اس چیز کو انسان اپنے اندر مضبوط کرے۔ تو کھانے اور پینے سے جب پرہیز کرے گا تو اس میں یہ آسمانی خصوصیات پیدا ہوں گی۔ جتنا زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ انسان غرور دکھاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، اور خلق خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ الغرض یہ چند ایسے اسباق ہیں کہ رمضان کے دوران اللہ کی طرف سے ہمیں ان کی تربیت دینا مقصود ہے۔ تو ہمیں رمضان کے اختتام پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ سبق سیکھ لیے ہیں، یا یہ کہ خدا نخواستہ محرومی کی کیفیت میں ہم رمضان کو رخصت کر رہے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے نہایت مؤثر و دلنشین انداز میں رہنمائی فرمائی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اس ماہ مبارک میں، اور یہ کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔